اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کے کرتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتوں، نعمتوں کی بارشیں برسائے گا۔ یاد رکھیں، جو بندہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت اسے بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ جب آپ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو کھائیں گے، پیئیں گے یا اپنے روزمرہ زندگی کے استعمال میں لائیں گے، اور استعمال میں لانے کے بعد یا کھانے پینے کی اشیاء کھانے کے بعد آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ کریم آپ کو اور زیادہ عطا کرے گا۔ جو بندہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، اس بندے کو نہ دنیا میں کسی چیز کی کمی ہے اور نہ ہی آخرت میں کسی چیز کی کمی ہوتی ہے۔ اسی بنا پر آج میں جس قرآنی آیت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ قرآنی آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ قرآنی آیت ہے، بہت ہی طاقتور آیت ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں یا پیتے ہیں، ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس چھوٹے سے عمل کرنے سے اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ یہ جس قرآنی سورت کی آیت مبارکہ ہے، اس کے بارے میں حضرت علی کا قول سنتے چلیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک خوبصورتی ہے، اور قرآن کی خوبصورتی، قرآن کی زینت سورت رحمان ہے، یعنی اس سورت مبارک کو قرآن پاک کی زینت کہا جاتا ہے۔ جس سورت مبارک کی آج میں آپ کو آیت مبارکہ کا وظیفہ بتاؤں گی، تو جس سورت مبارک کو قرآن پاک کی زینت کہا جاتا ہے، خود سوچئے کہ اس آیت مبارکہ میں کتنی طاقت ہوگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے ایک ایک حرف میں ہم مسلمانوں کے لیے ہدایت رکھی ہے، اور اس قرآنی سورت سے ہمیں اس بات کا سبق ملتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لہٰذا جب بھی آپ اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دماغ دیا ہے، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، ہمیں ہر طرح کی نعمت رب کریم نے نوازی ہے۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، تو ہمیں قدم قدم پہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں شکر گزار بندہ بن جانا چاہیے۔ جب ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے تو اللہ کریم ہمیں اور زیادہ عطا کرے گا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے اور ان کے سامنے مکمل سورت رحمان کی تلاوت کی۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے یوں ہی سورت جنوں والی رات کو ان پر تلاوت کی تھی، وہ تمہاری بنسبت اچھا جواب دینے والے ہیں۔ وہ اس طرح کہ جب میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچتا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، جب میں اس آیت کو پڑھتا تو جن کہتے، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے، اور تیرے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں، ساری پاکی تیرے لیے ہے، تو رحمان ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ جب میں اس آیت مبارکہ پہ پہنچتا تو جن جواباً یہ کہتے، ان الفاظ کو ادا کرتے کہ اے ہمارے مولا، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، لہٰذا تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کبھی بھی اس آیت مبارکہ کو پڑھیں
یا سنیں تو آپ اللہ سے یوں ہی کہیں کہ مولا ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کا آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، اسے آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ بفضل خدا۔ اللہ پاک آپ کو طرح طرح کی نعمتوں، رحمتوں، برکتوں سے مالا مال کرے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو روزانہ ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی آپ نماز فجر ادا کریں، ظہر ادا کریں، نماز عصر ادا کریں، مغرب یا عشاء کریں، یا نماز تہجد ادا کریں، جب بھی آپ کوئی بھی نماز ادا کریں تو اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ نمبر 1 پہ تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے نماز ادا کرنی ہے، نماز ادا کرنے کے بعد 41 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جب رات کو سونا ہے تو سونے سے پہلے 100 مرتبہ آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے اول اور آخر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ آپ درود ابراہیمی 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ چھوٹا کوئی درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی چھوٹا درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی بہتر ہے۔ درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت ہے، اور میں بارہا ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ درود ابراہیمی کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ آپ کوئی چھوٹا درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی بہتر ہے۔ اگر درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کے فضائل و برکات اور زیادہ بڑھ جائیں گی۔ سونے سے پہلے آپ نے 100 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ مولا تیری جتنی بھی نعمتیں ہیں ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم ان نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کھانے کے لیے پھل دیے، سبزیاں دی، اس کے علاوہ ہمیں سننے کے لیے کان دیے، سوچنے کے لیے دماغ دیا، ہمیں طرح طرح کی رب کریم نے نعمتوں سے نوازا ہے، تو ہمیں ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قدم قدم پہ اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جو بندہ اپنی زندگی کا معمول بنا لے گا، انشاءاللہ کبھی بھی اللہ کریم اسے کسی چیز کی کمی نہیں آنے دے گا۔ اس عمل کو آپ نے روزانہ کرنا ہے۔ اگر 1 یا 2 دن آپ نہیں اس عمل کو کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کے علاوہ آپ دوبارہ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کچھ دنوں کے لیے آپ نے اس عمل کو چھوڑنا ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو کر کے اللہ رب العزت سے جو چیز آپ نے مانگنی ہے آپ مانگ سکتے ہیں، اور اس عمل کی برکت سے اللہ کریم آپ کو ہر وہ نعمت عطا کرے گا، ہر وہ رحمت عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے، طلب ہے۔ اس عمل کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔